بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا بیان ہے حجاز کی آگ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 393، کتاب الفتن۔ اس غیب کی خبر کا ظہور 654 ہجری میں ہوا۔ چنانچہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تعریف فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر حرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقوں پر معلوم ہوا، اور ہم میں سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ اس طرح امام جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے کہ 3 جمادی الاخر 654 ہجری کو مدینہ منورہ میں ناگہاں گھر گراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینے سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا، اور آگ کے شرارے ہر چہار طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی، اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں کو دیکھ لیا۔ اہل مدینہ آگ کے اس ہولناک منظر سے لرز ہو کر دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے پاس جمع ہو گئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ تک یہ آگ جلتی رہی، اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ اس طرح بجھ گئی کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ تاریخ خلفاء، صفحہ نمبر 324۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا بیان ہے حجاز کی آگ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 393، کتاب الفتن۔ اس غیب کی خبر کا ظہور 654 ہجری میں ہوا۔ چنانچہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تعریف فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر حرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقوں پر معلوم ہوا، اور ہم میں سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ اس طرح امام جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے
کہ 3 جمادی الآخر 654 ہجری کو مدینہ منورہ میں ناگہاں گھر گراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی، جس کے بلند شعلے مدینے سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا، اور آگ کے شرارے ہر چہار طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی، اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں کو دیکھ لیا۔ اہل مدینہ آگ کے اس ہولناک منظر سے لرز ہو کر دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے پاس جمع ہو گئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ تک یہ آگ جلتی رہی، اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ اس طرح بجھ گئی کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 324۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا بیان ہے حجاز کی آگ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 393، کتاب الفتن۔ اس غیب کی خبر کا ظہور 654 ہجری میں ہوا۔ چنانچہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تعریف فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر حرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقوں پر معلوم ہوا، اور ہم میں سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ اس طرح امام جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے کہ 3 جمادی الآخر 654 ہجری کو مدینہ منورہ میں ناگہاں گھر گراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی، جس کے بلند شعلے مدینے سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا، اور آگ کے شرارے ہر چہار طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی، اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں کو دیکھ لیا۔ اہل مدینہ آگ کے اس ہولناک منظر سے لرز ہو کر دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے پاس جمع ہو گئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ تک یہ آگ جلتی رہی، اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ اس طرح بجھ گئی کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 324۔
اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا بیان ہے حجاز کی آگ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 393، کتاب الفتن۔ اس غیب کی خبر کا ظہور 654 ہجری میں ہوا۔ چنانچہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تعریر فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر حرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقوں پر معلوم ہوا، اور ہم میں سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ اس طرح امام جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے کہ 3 جمادی الاخر 654 ہجری کو مدینہ منورہ میں ناگہاں گھر گراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک